اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ غلام کا کام متعین نہیں، جس وقت کا جو حکم ہو اس کو پورا کرنا غلام کی ذمہ داری ہے۔ بیت الخلاء صاف کرنے سے لے کر تاج سر پر باندھ کر تخت پر بیٹھنا بھی اس کی ذمہ داری ہے اگر اس کو حکم دیا جائے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے با اختیار بنا کر بھیجا ہے، نوکر بنا کر نہیں بھیجا جو کام کرنے کو کہا بس وہی کرے۔ یہ غلام بنا کر بھیجا ہے، یہ جو کام کرنے کے قابل ہے وہ کام اس سے نہیں لیا جاتا۔ اینٹ کو جہاں لگا دو وہیں لگی رہے گی جب تک کوئی ہلائے نہیں، اسے اختیار ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نوکر کو بھی حق نہیں ہے کہ جو کام اسے بتایا اس کے خلاف کرے، لیکن غلام با اختیار ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے کر بھیجا ہے، چاہے جنت میں چلا جائے چاہے جہنم میں چلا جائے، چاہے حلال کھائے چاہے حرام کھائے۔ دو ہاتھ ہیں، دانے ہاتھ سے کھائے گا تو اللہ تعالیٰ کا پیارا بنے گا، بائیں ہاتھ سے کھائے گا تو شیطان کا پیارا بنے گا۔ دو ہاتھ دیے۔ اسی طریقے سے اختیارات کی شان اس کے اندر رکھ کر بھیجا ہے، جس طرح چاہے جس وقت چاہے اپنے کو موڑ سکتا ہے۔ اسی لیے یوں کہنا کہ وسوسے آتے ہیں، میری طبیعت گناہ سے رکتی نہیں، گناہ بہت ہوتے ہیں، تو تو روکتا نہیں۔ اگر تو روکتا تو وہ اختیار جو اللہ نے تجھے دیا ہے وہ کام میں لاتا، اللہ کی مدد آتی۔ جیسا کہ برا آدمی برائی کی طرف چلتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ جو آدمی چوری کرنے جاتا ہے اگر اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہ ہو تو وہ چل بھی نہیں سکتا، چوری تو کہاں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو نیک کام کرنا چاہے اس کو نیک کام کی طرف چلنے کی طاقت بھی اللہ ہی دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ برائی بھلائی کا الہام بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ الہام کرتے رہتے ہیں اپنے بندوں کو، برائی کا بھی اور بھلائی کا بھی، دونوں چیزوں کا بات دل میں ڈالتے ہیں۔ یہ بھلائی یہ برائی، اب اختیار تمہیں ہے، تم کدھر ووٹ دو۔ پتھر بنا کے اللہ نے ہمیں نہیں بھیجا کہ جہاں پڑھیں بس پڑھیں، درخت بنا کے نہیں بھیجا تو گھاس پھوس میں سے بھی نہیں ہے، جمادات میں سے بھی نہیں ہے جو کہ بے اختیار ہے۔ درخت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ یہاں سے ہٹ کر کہیں اور چلا جائے، جب چاہے کھڑا رہے، جب چاہے چلے، جب چاہے دائیں کو چلے، جب چاہے بائیں کو چلے۔ یہ اختیار انسان کو عطا فرمایا ہے، بخلاف پانی کے کہ وہ پانی کدھر جائے گا جدھر کو نشیب ہوگا۔ جی چڑھائی کی طرف پانی تھوڑا ہی چلے گا، وہ پانی تو ادھر کو چلے گا جدھر گہرائی ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ نشیب کو پانی جائے گا جس میں اوپر میں جانے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس کو جب اوپر کو جانے کا پانی کو اختیار ہی نہیں کہ چڑھائی کی طرف کو چلے، بلکہ پانی تو نیچے کی طرف کو جائے گا کیونکہ اس کو اختیار نہیں دیا گیا ہے اوپر کو چڑھنے کا۔ تو انسان کو اختیار دیا گیا ہے، اس اختیار کو اختیار کرنا انسان کی ذمہ داری ہے ولی بننے کے لیے۔ تو جو آدمی یوں چاہتا ہو کہ میں اللہ کا ولی بنوں تو اللہ کا ولی بنے گا نافرمانیاں چھوڑنے سے، اور نافرمانیاں چھوڑنی پڑیں گی جب اپنے نفس کی کہنے بات کو ماننا چھوڑ دے۔ کتنا بھی زور پڑے، بوجھ اٹھانے میں آدمی طاقت کا استعمال کرتا ہے، گناہ سے بچنے میں استعمال نہیں کرتا۔ تو اگر رکنا چاہے رک سکتا ہے، نہیں رکنا چاہے نہیں رک سکتا۔ ایک عورت پر ایک مرد عاشق ہو گیا اور اس کو قبضے میں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ وہ غربت میں آ گئی۔ اس نے اس سے بھیک مانگنی چاہی، اس نے کہا میں تجھے جو کچھ مانگے دینے کو تیار ہوں، میری خواہش کو پوری کرو۔ اس عورت نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد پھر زیادہ پریشان ہوئی، پھر کہا 2-3 دفعہ سے، جب بالکل مجبور ہو گئی، بچے بھی فاقوں میں ہو گئے مبتلا، تو ایسی حالت میں اس نے پھر اس کو کہا ترس کھا لے ہمارے بچوں کے اوپر کچھ۔ اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آ جاؤ، لے جا جتنا جی چاہے، پہلے تو کھانا کھا اور پھر تجھے پیسے دوں گا، پھر میری خواہش۔ انہوں نے کہا خواہش تو چھوڑ پڑے، اگر امداد کرنی ہو تو کر دے ورنہ نہیں۔ اس عورت نے یوں کہا میں ہرگز تیار نہیں، جان دینے کو تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت کی ذات کتنی مضبوط ہو رہی ہے اور کتنی پکی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اس کا دل نرم ہو گیا۔ جب نرم ہو گیا اس نے کہا اچھا تو کھانا کھا۔ اس نے کہا یہ بتا پہلے کھانا اپنے نفس کے لیے کھلا رہا ہے یا اللہ کے لیے کھلا رہا ہے؟ کھانا اپنے نفس کے لیے کھلا رہا ہے یا اللہ کے لیے کھلا رہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں، اب میں اللہ کے لیے کھلا رہا ہوں۔
اتنی دفعوں کے بعد اس کا دل اب اللہ نے نرم کیا. اس عورت کی قربانی دیکھیے. سمجھ بھائی، جو یوں کہتے ہیں گناہ سے روکا نہیں جاتا، یوں کو رکنا نہیں چاہتے. اب اس عورت نے اس کے کہنے کا اعتبار نہیں کیا. جو آدمی اتنے دن سے ہٹ میں لگا ہوا ہو، اس کے ایک دفعہ کہنے سے کیا اعتبار ہے؟ اس نے کہا میں امتحان لیتی ہوں، تو اپنے کہنے میں پکا ہے کہ کچا ہے، آزما لے. اس نے کہا یہ آگ رکھی ہے، یہ انگارہ ہاتھ میں اٹھا کے دکھا. میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اگر تو اپنے اس کھانا کھلانے میں اللہ کے لیے کھلانے کی نیت میں سچا ہے تو یہ آگ تجھ پر جو ہے اثر نہ کرے گی. ایسی بھوک و فاقے کی حالت میں اس اللہ کی بندی کی دعا، اس نے جو دعا کی اور اس بندے نے اس آگ کے انگارے کو ہاتھ میں اٹھایا تو ہاتھ نہیں جلا، مٹھی میں بند کر لیا تو ہاتھ نہیں جلا. اس نے کہا کہ ہاں اب میں یقین کر گئی کہ تو اپنے دعوے میں سچا ہے، کھانا مجھے اللہ کے لیے کھلا رہا ہے. جب اس عورت نے کھانا کھایا اور پھر اپنے بچوں کے لیے لے گئی، اس کے بعد اس نے یوں کہا، اس عورت نے دعا دینے کے لیے یوں کہا اللہ تعالیٰ نے جیسے تجھ پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ایسے ہی تجھ پر اللہ آخرت کی آگ کو بھی حرام کر دی. یہ دعا دے کر وہ دکھ دل کی. اللہ بھی اللہ ہی ہے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اسے کتنا جکڑتا ہے، کتنا رگڑتا ہے، اور رگڑائی سے تو نکھرتا ہے. تم ادھر لگاؤ ہاتھ پہ کچھ بھی نہیں، جب تک اسے جو رگڑو نہ ہوا میں نہ پھیلے گا اس وقت تک خوشبو بھی نہیں پھیلتی ہے نا. تو ایسے ہی بندے کو اللہ رگڑتا ہے. اس عورت کو کتنا رگڑا جا رہا ہے جو اللہ کی ولی ہے. اور ایسی دعا کہ دنیا کی آگ بھی حرام اور آخرت کی آگ بھی حرام. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، اس لوہار کو دیکھا، اس نے لال ہوا ہوا آگ میں لوہا ہاتھ سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. تو آپ نے فرمایا ارے یہ کیا لگا رکھا ہے ہاتھ میں؟ کچھ نہیں، نہ تو وہ سنڈاسی لے رہا ہے نہ پلاس لے رہا ہے، اور تو نے ہاتھ سے اٹھا لیا، تیرا ہاتھ نہیں جلا؟ جو کہیے نہیں میرا ہاتھ نہیں جلا اور جلتا ہی ہے میرا ہاتھ. کہنے کیا کیوں؟ اگر اللہ کا حکم نہیں، بات بتا. کچھ آگ کا کام جلانا ہے، چاہے نبی ہاتھ میں لے یا ولی ہاتھ میں لے تو جلاوے گی. آج تیرا ہاتھ کیوں نہیں جلا؟ اب اس نے سارا قصہ امام صاحب کو دہرایا کہ اس عورت کی دعا لگی ہوئی ہے، میرا ہاتھ پر آگ اثر نہیں کرتی. دیکھا قربانی؟ اسے کہتے ہیں جلنا پھکنا مرنا کھپنا. جلو پھکو مرو کھپو، نفس کی غلامی سے نکلو تو اللہ ملے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ قریب ہے. لیکن کتنا قریب ہے؟ امام ایک بزرگ گزرے ہیں، امام یاد نہیں رہا نام، تو وہ حضرت امام اکبر رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا اللہ تعالیٰ کتنی دور ہے؟ تو آپ نے فرمایا 2 قدم. قرآن میں تو کہا تمہارے شہرک سے بھی قریب ہوں، لیکن حضرت نے فرمایا 2 قدم. ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرے قدم پر اللہ تعالیٰ موجود. ان نفس کی غلامی سے نکلو، اللہ موجود. تو ان دونوں باتوں میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ ان کے بزرگ کا خلاف قرآن ہونا ثابت نہیں ہوا اس سے، بلکہ یہ مطلب ہوا کہ جب آدمی اپنے نفس سے ہٹے گا تو نفسانیت سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کا ولی. تو اس لیے فرمایا انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، پانی کو اختیار نہیں کہ وہ چڑھائی کی طرف چڑھے. ایک قصہ یاد آ گیا، ایک آدمی کی بیوی تھی بڑی ضدن، جو کام کرے الٹا میاں کے خلاف. وہ آدمی کاشتکار تھا، کبھی کہہ کر جاتا ارے بھلی مانس آج میں تھکا ہوا ہوں، بھوکا ہوں گا، ذرا روٹی پکی پکائی ملے. تو اور دن تو پکا بھی دیتی تھی، لیکن اس دن جب لوٹ کر آیا تو کیا دیکھتا ہے؟ روٹی پکی نہیں. اور روٹی پکتی تو کیا، چولہے میں پانی پڑا ہوا ہے، آگ کا نام ہی نہیں. ایک دن کہہ کر گیا کہ میں بہت تھکایا آؤں گا، چارپائی پر بستر لگایا ملے. جب آیا تو بستر تو کیا لگتا، چارپائی بھی کھونٹی پر ٹنگی ہوئی تھی، الٹا کام کرتی تھی. یہ آدمی پریشان ہو گیا. کوئی اس کا دوست سمجھدار تھا، اس سے کہا میں اپنی بیوی سے پریشان ہو گیا ہوں، جو کام کرتی ہے خود تو چاہے کر لے لیکن میرے کہنے پر ہمیشہ الٹا کرتی ہے، جان مصیبت میں آ گئی، یار کوئی رائے دو، کسی طرح میری جان اس سے چھوٹ جائے. دوست نے کہا اچھا بڑی ضدن ہے، ہمیشہ تیرے خلاف ہی کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہمیشہ خلاف ہی کرتی ہے کہنے کے. دوست نے کہا بھائی ترکیب تو بتلا دوں گا، کرنا تمہیں پڑے گا. اس نے کہا ضرور کروں گا، بتاؤ. دوست نے کہا تمہارے ہاں 2 بیل ہیں، ایک بیل پانی میں بیٹھ جاتا ہے
تو اس سے یہ کہنا کہ بہت دن ہو گئے ہیں تم اپنے گھر میں کہ نہیں گئی، ہاں جانا بھی نہیں چاہیے. وہ کہے گی میں تو جاؤں گی. تم کہنا دیکھو ندی چڑھ رہی ہے، اس بیل پر مت جانا جو پانی میں بیٹھ جاتا ہے. وہ کہے گی میں تو اسی پر جاؤں گی کیونکہ وہ تو الٹا کرتی ہے. بس تم خاموش ہو جانا. تو پہلے تو یوں کہنا تم اپنے میں کے نہ جانا. وہ کہے گی میں تو جاؤں گی. ہاں جی، اور جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن وہ تیار ہو گئی، میں تو جاؤں گی. وہ کہے گی میں تو جاؤں گی. تم کہنا دیکھو ندی چڑھ رہی ہے، اس بیل پر مت جانا جو پانی میں بیٹھ جاتا ہے. تو وہ کہے گی میں تو اسی پر جاؤں گی. بس تم خاموش ہو جانا. چنانچہ وہ گھر گیا اور بیوی سے کہا او ہو بہت دن ہو گئے تم میں کہ نہیں گئی اور جانا بھی نہیں چاہیے، تمہارا اپنا گھر تو یہی ہے نا. اس نے کہا میں تو جاؤں گی. اس نے کہا اچھا تو ندی چڑھ رہی ہے، اس بیل پر مت جانا جو پانی میں بیٹھ جاتا ہے، دوسرے پر جانا. اس نے کہا میں تو اسی پر بیٹھ کے جاؤں گی. بس کپڑے باندھ اور بیل پر سوار ہو کر چل دی. آگے ندی آئی، یہ بیل پر سوار، بیل گھس گیا پانی میں. جب بیل پانی میں گھستا چلا گیا تو آگے چل کر پانی میں بیٹھ گیا. پانی تھا گہرا، بیل کا بیٹھنا تھا کہ وہ ڈوب گئی. یہ آدمی اس کو تلاش کرنے نکلا تو بجائے پانی کے ڈھلاؤ کی طرف ڈھونڈنے کے اوپر کی طرف ڈھونڈتا جا رہا ہے، الٹا. دیکھا، الٹا ڈھونڈتا جا رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. جو لوگ وہاں موجود تھے وہ سمجھ گئے کسی چیز کی تلاش میں ہے. کسی نے پوچھا یار ادھر ادھر پانی میں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی میری بیوی اس بیل پر بیٹھ کر جا رہی تھی، وہ بیل پانی میں بیٹھ گیا، وہ ڈوب گئی، اس کو تلاش کر رہا ہوں. اس نے کہا تو بڑا بے وقوف آدمی ہے، اگر تلاش کرنا ہے تو پانی کے بہاؤ کی طرف جا، ادھر تو گئی ہوگی بہہ کے، وہاں ڈھونڈ، اوپر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کا ہر کام الٹا تھا، اگر بہے گی بھی تو وہ الٹی طرف کوئی بہے گی. جدن بیوی. تو دیکھو بیوی نے میاں کے ساتھ الٹی رفتار اختیار کی، اس لیے ڈوبی. تو یہ بشر اللہ میاں کے ساتھ جب الٹی رفتار اختیار کرے گا تو ڈوبے گا یا تیرے گا؟ آپ سمجھے قصہ؟ یہ صرف قصہ ہی ہے. اسی سے سمجھیے جب آقا حقیقی کے ساتھ اس کا کام خلاف مرضی ہوگا تو تیرے گا یا ڈوبے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا انسان بالخصوص مسلمان غلام ہے اور غلام کا کوئی کام مقرر نہیں. اسی لیے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیصلون لیصومون لیطیعون نہیں فرمایا، بلکہ اے عبد، اے بندے تیرا کوئی کام مقرر نہیں، تو اجارے کا کیا سوال، تو اجارے کا کیا سوال، مزدوری کا کیا سوال کہ کیا ملے گا؟ تو غلام ہے، جو حکم آقا دے وہ کرنا ہے، کیا ملے گا اس پر تیری نظر کیوں ہوتی ہے؟ اسی لیے فرمایا ملنے نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے، ملنے اور نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے، پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے. سمجھ میں آ گئی؟ پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو تلاش. عبدیت پر، بندگی پر کیا ملے گا جس کو بتایا نہیں جا سکتا؟ کام میں لگا رہے بس. اور کیا ملے گا اس دنیا میں اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا. اسی کو حدیث شریف میں فرمایا ہے ارے تجھ کو وہ ملے گا جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا، حتیٰ کہ دل میں بھی اس کا خطرہ نہیں گزرا. تمام مخلوق سے قطع نظر، یہ ساری اجرتیں مخلوق ہیں، مخلوق سے قطع نظر. لا تحزن ان اللہ معنا، تو گھبرا مت، اللہ تعالیٰ کا ساتھ تجھے نصیب ہوگا. بولو سکون حاصل ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ جب ملے گا تو سب کچھ. اس لیے بہت سے لوگ یاد رکھتے ہیں سبحان اللہ پہ یہ ملے گا یا یہ ملے گا وہ ملے گا، یاد رکھتے ہیں، علم حاصل کرنا ہے، معلوم ہو گیا. لیکن ہمارا مقصد مزدوری لینا نہیں، ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. سبحان اللہ پر کیا دیں گے وہ دیں گے، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے. اور پچھلے ہفتے سن چکے ہیں واقعہ ان بزرگ کا کہ جن کو موت کے وقت میں جنت دکھائی گئی تھی، جنت سامنے آئی تھی، 8 جنتیں. آپ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا ساری عمر کی میری مصیبت اٹھانے کا اگر صلہ یہی ہے تو میری عمر برباد گئی. میں نے اس کے لیے تھوڑا ہی کیا تھا، مشقت اور مجاہدہ کیے تھے، میں نے تو یا اللہ تیرے لیے کیا تھا. جنتیں ہٹ گئیں، ایک تجلی آئی اور وہ نکل کے چلی گئی. ہو گیا اللہ والا نہیں؟ تو ذات کے عاشق، صفات کے عاشق. ایک دفعہ ہم جلال آباد گئے حضرت کے یہاں،
سویرے سویرے بار کے دن جایا کرتا تھا اکثر میں مجلس میں، جمعہ کو تو یہاں ذمہ داری تھی، تو صبح کو فجر کی نماز پڑھتے ہی فوراً نماز سے پہلے ناشتہ کیا، پان وان لگا لیے، اور فوراً نماز پڑھتے جلدی جھپٹ کے کوئی سواری مل گئی بڑھانے چلا گیا، نہ ملی تو پیدل ہی بڑھانے چلا گیا، اور وہاں سے پھر پہلی گاڑی پکڑی شاملی سے پھر جلال آباد۔ اس زمانے میں جب 8 روپے لگا کرتے تھے آنے جانے کے، کتنے 10 روپے کرایہ ایک طرف کا بڑھانے کا ہے، آنے جانے کے 20 روپے ہیں۔ تو ہم وہاں پہنچے، جب ہم پہنچے تو معلوم ہوا، حضرت نے فرمایا کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا حضرت مجلس میں حاضری کی نیت سے۔ تو آپ نے فرمایا آج مجلس ہوگی نہیں، میں نے آج دوستوں سے چھٹی لے لی ہے۔ دیکھیے کیسی ابدیت تھی، اور حضرت خود فرمایا کرتے تھے جس نے میرے پاس رہ کر ابدیت نہ سیکھی کچھ نہیں سیکھا۔ ایک تو یہ بھائی آج مجھے چھٹی دے دو، آج مجلس نہیں ہوگی، حکم دے دیا، اور ایک یہ کہ آج میں چھٹی چاہتا ہوں جی مجلس نہیں ہوگی۔ تو چھٹی لینا اور چھٹی دینا فرق ہے کہ نہیں؟ چھٹی دینے والا حاکم اور چھٹی لینے والا محکوم۔ تو حضرت نے فرمایا آج میں نے دوستوں سے چھٹی لے لی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے، تو ہمیں بھی ملا نفع کے حکم نہ دیں۔ حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ برتن اٹھا لو، بلکہ یہ کہتا ہوں برتن اٹھوا لیے جائیں، برتن اٹھوا لیے جائیں۔ اٹھا لو میں حکم ہو گیا، اور اٹھوا لیے جائیں میں ابدیت ہو گئی، کہ چاہے خود اٹھا لیں چاہے کسی بچے سے اٹھوا لیں، حکم تو نہیں چلایا نا۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ تو ہمارا کام حکم چلانا نہیں، حکم ماننا ہے۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیٹھ کے کچھ بات کہی، اور آدمی آ گئے، پھر کچھ اور بات شروع ہو گئی، کوئی اور آدمی آ گئے، کچھ اور بات شروع ہو گئی، یہاں تک کہ مجلس ہی ہو گئی، مجلس ہی شروع ہو گئی۔ تو لوگوں کی تو مجلس ہو گئی، باہر والوں کی جو وہاں کے تھے وہاں ہوں گے، جو مجلس میں آئے ہوئے تھے خانقاہ میں وہ رہ گئے، ان کی چھٹی، ان سے چھٹی لے لی تھی۔ تو مجلس میں حضرت نے فرمایا کہ ایک ہے ذات کا عاشق اور ایک ہے صفات کا عاشق۔ ذات کا عاشق وہ ہے کہ ذات اسے ملے تو سب کچھ ہے ورنہ کچھ نہیں، اور ایک ہے صفات کا عاشق کہ اسے کھانے کو ملے جائے ٹکڑا، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، سبحان اللہ، مزے آ گئے۔ اور جس دن کھانا نہ ملے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی۔ یہ ہے صفات کا عاشق۔ تو اس کے بعد حضرت نے فرمایا جب چلنے لگا، رخصت ہونے لگا، تو حضرت نے فرمایا آج تو مجلس ہوگی نہیں، آج تو مجلس ہوگی نہیں، یعنی آنا نہ آنا برابر ہو گیا۔ تو میں نے کہا حضرت ہماری مجلس تو ہو گئی، ہماری مجلس تو ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا ماشاء اللہ۔ تو فرمایا ایک تو ہے ذات کا عاشق، مجلس تو ہوئی نہیں بھائی، ہم تو یہاں پڑھے کہ آج تک ایک دن بھی مجلس نہیں ہوئی، روزانہ ملاقات کر رہا ہے، روزانہ پیار سے سلام دعا ہو رہی ہے، اس کی مجلس ہی نہیں ہوئی۔ تو یہ ذات کا عاشق ہے کہ صفات کا؟ صفات کا عاشق ہے، ذات کا عاشق نہیں، ورنہ تو شکل دیکھ لینا سب کچھ دولت مل گئی، اور ان کی دعا دل سے ملے گی جب زیارت کر لی۔ کیا بزرگوں کی زیارت کرنا ثواب نہیں؟ جس نے عالم باللہ کی زیارت کی ایسا ثواب ملتا ہے جیسے رسول اللہ کی زیارت کی ہو۔ تو اسے کچھ نہیں ملا، آج مجلس نہیں ہوئی، تو معلوم ہے یہ تو مجلس والا ہے، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی اور مجلس کرنے لگے گا یہاں بیٹھ کے، اس کی مجلس سننے لگے گا، کہیں اور اچھی بات تقریر جا کے ہوگی تو وہاں جا کے سننے لگے گا۔ یہ تو ادھر کا نہ ادھر کا، یہ تو چٹخارے ڈالنے والا ہے، وہاں بریانی اچھی بکے تو وہاں پہنچ گیا، وہاں اچھی بھی سنی تو وہاں پہنچ گیا، ذائقہ چکتا پھر رہا ہے۔ تو یہ ذات کا عاشق نہیں، صفات کا عاشق ہے، اور ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے عاشق۔ اللہ ہمارا ہے، اسی لیے لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ زندوں کو، اسلام کو بھی چھوڑنے کو تیار ہیں غیر اللہ کے لیے، کہ جہاں سے بھی ہمارا کام بنے۔ مسلمان بہت سے شراب لے کر ہندو پنڈتوں کے پاس، جوگیوں کے پاس جاتے ہیں تاکہ کوئی نمبر سٹے کا مل جائے۔ اسے کیا ضرورت ہے استاد کی، اسے کیا ضرورت ہے اپنے پیر کی، اسے تو ضرورت ہے اپنے پیر کی، میرے پیر سیدھے رکھے جائیں، اور کوئی ضرورت نہیں۔ جس کو فرمایا ملنے نہ ملنے کا وہ مختار آپ ہے،
پر تجھ کو چاہیے کہ تگ و دو لگی رہے، ہے نا، وہ قبول کریں یا نہ کریں اس پر ہو تیری کیوں نظر، تو اپنا کام کر، یعنی پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا، نکلنے کا راستہ ملے نہ ملے تو نکلنے کی کوشش پرندے کو کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، کیا خبر کسی دن داؤ لگی جائے، تو بندے کو چاہیے کام میں لگا رہے، اس پر نظر نہ ہو کہ کیا ملے گا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ دے گا جو کبھی دماغ میں بھی خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ ایک جگہ ایک مولوی صاحب گئے تو وہاں ان کا بیٹھک میں نیچے بیٹھنے کا انتظام تھا، بیٹھک میں تو 100 کلو روئی کا گدا بنا کر بچھایا گیا تھا، 100 کلو روئی کا گدا بنا کر بیٹھک میں بچھایا، تو قالین چلنے طرح طرح کے، تو اس زمانے میں گرماٹ کے لیے وہ گدا روئی کا قالین کا بنا کے بچھائی گئی، تو جب وہ بیٹھے مولانا تو انہوں نے کہا حضرت اس میں 100 کلو روئی بھری ہوئی ہے کہ اس گدے میں ہے، تو آپ نے فرمایا کیا ہوا پھر تو نے 100 کلو روئی ڈال دی، تو جنت میں مومن کو 40 گز موٹا گدا ملے گا، جنت میں مومن کو 40 گز موٹا گدا ملے گا، کہنے لگے 40 گز، کہا میں نے تو یہ چھوٹی سی بات کوئی نہ کوئی حدیث سنا ہوئی، کہا جب مومن چڑھنا چاہے گا گدا نیچے ہو جائے گا اور جب بیٹھ جائے گا اوپر ہو جائے گا، سبحان اللہ، آگے دماغ میں کیسا گدا ہوگا وہ، ہے نا، گاڑی میں کرسی آگے کر لو پیچھے کر لو تمہیں کرنی پڑے گی، وہاں نہیں کرنا پڑنے کا، وہاں تو چڑھنے کی طرف چلے گدا نیچے، پھل کھانے کا ارادہ کیا ٹوٹ کر سامنے، اور بعض پھل ایسے ہوں گے جو خود کہیں گے آپ مجھے نہیں کھاتے، بعض پرندے آئیں گے سلام کریں گے نام لے کر اور یوں کہیں گے آپ مجھے نہیں کھاتے، میں نے فلاں فلاں چشموں کا پانی پیا ہے، تو انہوں نے کہا تجھے کیسے کھاؤں، کہ آپ کھانا چاہتے ہیں ایک دم پلیٹ کی طرح کھل جائے گا، 70 قسم کے کھانے نکلنے شروع ہو جائیں گے، اور جب کھا کے فارغ ہو جائے گا یوں ڈھکن کی طرح بند ہو کے اٹھ جائے گا سلام کر کے، دماغ میں آوے بات، تو یہ دنیا نہ بنو، بنیے نہ بنو کہ ہر وقت دھن پیسے کی ہے، کچھ آخرت کی بھی فکر کرو، اس کے لیے بھی تم کوشش کرو محنت کرو، تو لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو بات یہ چل رہی تھی شروع مجلس میں کہ عارضی گھر چھوڑ کر سفر اختیار کرتے ہوئے یہاں خانقاہ میں تشریف آوری ہوئی ہے، آپ حضرات کہاں سے گھر چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ سفر ہوا نہ ہوا، یہ سفر ہوا یا نہیں ہوا، اور خانقاہ میں آئے ہو، تو اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ اصلی سفر جو جنت کی طرف سے اس عالم عارضی کی طرف ہوا ہے، اس سفر سے بچانے کے لیے، فجور کو فجر بنانے کے لیے، نفس جو کہ آنکھ زبان کان اور دل کا مجموعہ ہے، ان کی فجوریت کو دور کرنے کے لیے یہ عارضی سفر خانقاہ کی طرف ہوا ہے، تاکہ میرے کان صحیح دیکھنے لگے، میری زبان صحیح بولنے لگے، میری آنکھ صحیح دیکھنے لگے، میرا دل صحیح سوچ ارادہ کرنے لگے، تو ان گندگیوں سے دور کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر کو چھوڑا اور مجلس میں اور خانقاہ میں کی طرف سفر کر کے آئے ہو، لہذا اس طرح رہنا چاہیے کہ آنکھ کھلی ہوئی نہ رہے، زبان چلتی ہوئی نہ رہے، کان لگے ہوئے نہ رہیں، دل اڑا نہ رہے، اس طرح گھر میں رہنا چاہیے، جس کا نام خانقاہ ہے نہ کہ خامخواہ۔ جب اس طرح جم گیا، نفس ضبط میں آ گیا، تو پھر گھر جو فجور سے گھرا ہوا ہے اور سقر دوزخ بنا ہوا ہے، وہ لوٹ کر فجر بمانا جنت عارضی بن جائے گا، تمہارا گھر بھی انشاءاللہ تعالی جنت بن جائے گا۔ کب؟ جب یہ اصول گھر میں اختیار کرو، گویا جب اس ضبط نفس کے ساتھ گھر کی طرف رجعت کی تو فجوریت نے فجر کی طرف رجوع کیا، اب گھر میں رونق آنی شروع ہو گئی۔ ایک بزرگ تھے جی، قرآن شریف پڑھ رہے تھے، ایک آیت آئی کل نفس ذائقۃ الموت، اور اتنا رو رہے ہیں پڑھ کر اس آیت کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، تو میں بھی تو ان میں سے ہی ہوں، مجھے بھی موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا، پتہ نہیں کس حال میں روح نکلے، کس حال میں دنیا سے جاؤں گا، بس رو رہے ہیں ایک آیت کو پڑھ کے۔ ہائے 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 کیسے لوگ تھے۔ مکان کے کونے میں سے آواز آئی، ارے کب تک اس کو پڑھتا رہے گا، تیرے بار بار پڑھنے رونے سے 7 جن مر چکے ہیں،
اس مکان کے 7 جن مر چکے ہیں، کب تک پڑھتا رہے گا اور روتا رہے گا اس آیت کو؟ چھوڑ دے اس کو۔ یہ مکان کے کونے میں سے کسی جن نے کہا۔ دیکھیے کیسے مکان فجوریت سے ہٹ کر فجر بن گیا، روشن بن گیا، نہیں بن گیا؟ کب بنا؟ جب گھر کے اندر آدمی آیا آدمیت کے ساتھ، اور جب جانور ہو کے ساتھ انسان ہو گھر میں تو پھر جہنم ہے۔ اسی طرح عارضی عالم فنا سے جب واپسی ہو تو اس شان کے ساتھ ہو کہ آنکھ مشتے ہی دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ پیچھے سنایا گیا ہے۔ خلاصہ مجلس، آپ حضرات بھی بزبان حال بزبان قال بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں بتوفیق الہی انشاءاللہ تعالی عود ہوگا، اب ہم اپنے حالت سے بدلیں گے، لوٹیں گے۔ آپ حضرات کا سنتے رہنا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہم آ کے بیٹھے ہی اس لیے ہیں تاکہ ہم لوٹ جائیں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اپنی بندگی کی شان کی طرف لوٹ جائیں، صرف جزوی اطاعت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ حضرات کا دل تو گواہی دے رہا ہے، دل شاہد ہے کہ ذات باری تعالیٰ دل اور نیت کو دیکھتے ہیں، صورت کو نہیں دیکھتے۔ تو آپ حضرات کی نیت بننے کی سنورنے کی ہے، جبھی تو گھر چھوڑ کر آئے ہو، تو بھائی ہے نہیں ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے جسموں اور صورتوں کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے، لیکن تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ تو تمہارا دل کیا گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ولی بننا چاہتے ہیں؟ بولو، یہ تمنا ہے؟ اسی نیت کے ساتھ آئے ہو؟ کچھ اور لینے آئے ہو یہاں تو اور کچھ بڑھتا نہیں، گرمی ہو رہی۔ تو اللہ تمہارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے بھاگا آ رہا ہے کہ ہمارے یہاں آنے کی شرح توفیق الہی سے خوب کی۔ جی یہاں ہمارے یہاں آنے کی جو ابہامی اور اجمالی کیفیت ہمارے اندر تھی اس کی شرح خوب کی، ہمارا مقصد یہی تھا، جس کی آج شرح ہو گئی۔ یہی ہم آتے ہیں اللہ ماننے والا بنا دے۔ جس کی بیوی کے ساتھ غصہ گرمی رہتی ہو اس نے غصہ گرمی چھوڑ دی، آج سے نرم بن گیا۔ جو اس کو گالیاں دینے کی عادت تھی اس نے گالیوں سے توبہ کر لی، جس کی سٹے کی نیت تھی اس نے سٹے سے توبہ کر لی، جس کی نظر بد چلتی تھی، عورتوں کو بچوں کو گھورتا تھا، اس نے اپنی نظر سے توبہ کر لی اور عہد کر لیا اور سزا رکھ دی اپنے اوپر کہ اگر آج سے میں نے ایسی حرکت کی 4 نفل پڑھوں گا جرمانے کی۔ اس نے نیت کر لی ہے اپنے آپ کو بدلنے کی۔ تو یہ آج اس کی شرح ہوئی کہ گھر سے آنا مجلس میں خانقاہ میں کیوں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی لڑکی کو نہیں بھیج رہا ہے تو اب اس کو صلح کرے اور ان کو اس کو ٹھکانے پہنچائے تاکہ اس کو بھی سکون ملے اور اس کو بھی سکون ملے، لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی۔ دوسرے کی بہو بیٹی ہے لانی نہیں ہے، اس کے ساتھ صلح کی کوشش کرے یا فیصلہ کرے تاکہ جہنم ان کا گھر اور اپنا گھر جہنم نہ بنے۔ یہ گناہگار ہوتا ہے اگر لڑکی یا لڑکا کوئی گناہ کر بیٹھے۔ تم نے بہو کو نہیں لائے ہو اور لڑکا بدکاری کر رہا ہے تو اس کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا، اس کے بھی ذمہ ہوگا۔ تو خانقاہ میں آنے کا مقصد اپنے کو بدلنا ہے، نفسانیت سے ہٹانا ہے، انشاءاللہ تعالی گھر اپنے جنت میں لوٹنا ہے۔ اس طرح بشان عبدیت، اسی عبدیت کا نام تقوی ہے، اسی بندگی کا نام تقوی ہے جو مرتے دم تک مطلوب ہے۔ یعنی اس کا مطالبہ 1-2 دن کا نہیں، مرتے دم تک ہے۔ ایک مسجد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم کتاب دیکھ رہا ہے۔ جب وہ طالب علم وہ نمازی نماز سے فارغ ہو کے چل دیا اور باہر نکل کے جوتے پہننے لگا، اس طالب علم نے موم بتی جلائی اور جلا کے رکھی اور مسجد کا چراغ بند کر دیا۔ وہ جوتے پہنتا دیکھ رہا ہے اور انہوں وہ جلا کے موم بتی پھر پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ واپس آیا آدمی نمازی، اس نے آگے کہا بھائی کہ تم نے موم بتی اپنی جلائی ہے الگ، جی ہاں، چراغ کیوں بند کر دیا؟ مجھے چراغ جل رہا تھا اس لیے پڑھتے رہتے۔ کہا یہ مسجد کا چراغ مسجد کے نمازیوں کے لیے، میری ذات کے لیے نہیں ہے، اور یہ سبق میں یاد کر رہا ہوں اپنی ذات کے لیے، تو اس لیے اس چراغ کا جلانا میرے لیے ناجائز ہے۔ سمجھ میں آئی؟ دیکھا اللہ کا ڈر، بندیت۔ ایک بزرگ ایک بیمار کو پوچھنے گئے اس کو رات کو اور معلوم کر رہے تھے اس کی حالت، یہاں تک کہ اس کا ایک دم انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہو گیا جو چراغ جل رہا تھا آپ نے بند فرما دیا اور پیسے دے کے فرمایا جاؤ تیل لاؤ جا کے
اور اپنے تیل سے چراغ روشن فرمایا. فرمایا حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا جب تک زندہ تھا اس کی ملکیت تھی، اور جب یہ مر گیا تو یہ چراغ بھی وارثوں کے حق میں داخل ہو گیا. وارث سارے یہاں موجود نہیں ہیں جس سے اجازت لی جائے. کیا خبر کوئی نابالغ بھی ہو، نابالغ کی اجازت کا اعتبار نہیں، تو چراغ بھی تو ملکیت میں ہے کہ نہیں ہے باپ کی. دیکھا اللہ تعالیٰ کا خوف. یہ ہے خانقاہ، یہ ہے مجلس میں آنے کا مقصد جو مرتے دم تک مطلوب ہے. حق تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تم کو ہرگز موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں. کبھی تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. مومن تو رہا دور اور ولی اللہ تو رہا اور دور. ابھی تو ہم مسلمان بھی نہیں ہیں. جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں ہماری موت آئے. الغرض آپ کے دل کے اندر جو علمی عملی چیز رکھی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کی تشریف آوری پر اس کی شرح کی توفیق بندے کو بخشی. جس مقصد سے آپ بھاگے بھاگے آ رہے ہیں مجلس میں، خانقاہ میں، اس کا مقصد ہم بندگی اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی لیے کہتے ہیں بہشتی زیور کا مطالعہ کرو، اس میں ساری چیزوں کا بیان ہے بقدر ضرورت. زیادہ ضرورت ہو تو کسی مفتی سے معلوم کرو. مسئلہ پیر سے نہیں پوچھنا چاہیے، مفتی سے معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ مسئلہ بتانے کا حق مفتی کو ہے، عالم کو نہیں، امام کو بھی نہیں ہے. جی کیا خبر ہے اس کو دوسرا پہلو نہ جانتا ہو اور وہ حافظ تمہیں یوں کہتے ہاں ٹھیک ہے. ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا پرسوں مجھ سے، کہنے لگا جی قدرتی ایک کٹیا کے 2 تھن ہیں، اس کی قربانی ہو جائے گی؟ نہیں. میں نے سوچا قدرتی جب ہے وہ تو اس کی تو قربانی ہو جانی چاہیے، قدرتی ہے. تو میں نے کہا ہاں ہو جائے گی. پھر میرے دل نے نہیں مانا. میں نے آ کے مفتی صاحب کو 2 مفتیوں کو فون کیا. انہوں نے کہا جائز نہیں. 3 کی تھنوں کی ہوگی جب بھی جائز نہیں ہے، عیب ہے، اور عیبدار کی قربانی جائز نہیں. میں نے فوراً ان کو اطلاع کی کہ قربانی میں نے مفتی صاحب سے معلوم کیا جائز نہیں ہے. تو دیکھا ہو گیا، فرق نہیں ہو گیا. تو اس لیے مسئلہ بتانا ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو نہیں بتانا. ذمہ داری ہے مفتی کی. اس لیے ایک مفتی سے میں نے کہا فون کیا تو ان مفتی صاحب نے کہا میں ابھی دیکھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے کتابوں میں غور کیا. 10 منٹ کے بعد فون آیا کہ قربانی صحیح نہیں. تو کتنی دیکھ بھال کرنی. تم تو مسئلہ پوچھ کے بیٹھ گئے، ان کو یاد نہیں ہے تو وہ بتائیں گے، آخرت میں جواب دینا پڑے گا کہاں سے مسئلہ بتایا تھا. اب وہ کتابیں چھان رہے ہیں، ان کو تو لگ گئی بے چینی نہ کھانے کے نہ پینے کے جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو. کتابوں سے نکالیں گے یا کسی اور سے معلوم کریں گے مسئلہ. تو اس لیے آپ حضرات کا یہاں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اللہ ہمیں اپنا بنا لے. اور اللہ کسے اپنا بنائے گا؟ جو بننا چاہے گا. جی جو بننا چاہے گا. بننا چاہیں گے نہیں؟ کہاں بننا چاہیں گے؟ نہیں بننا نہیں چاہتے. جی جیسے پہلے کالر والا برشیٹ پہنتے تھے، اب بھی ایسے ہی پہن رہے ہیں. جیسے پہلے داڑھی منڈاتے تھے کٹاتے تھے، ایسے اب بھی کٹا منڈا رہے ہیں. تو کہاں بننا چاہتے ہیں؟ کہاں دل بدلا ہے؟ اگر دل بدلے تو خیال آئے گا فوراً میرا اللہ اس سے راضی ہے یا ناراض. 2 رکعت نماز نفل تہجد میں بڑے خشوع سے، بڑے خضوع سے، سکون کے ساتھ، روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہا کے اور خوب رو گڑ گڑا کے پڑھ رہا ہو، لیکن ایک فرق کر دیا، بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کے ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے. بولو قبول ہوگی؟ سارے کام تو بڑھیا کر رہا ہے. ایک ہی تو فرق ہوا ہے، ایک ہی تو فرق ہوا ہے. تو مقبول ہوا کہ مردود ہوئی نماز؟ تو مقبول اگر بننا ہے تو اپنا آپ کو اندر باہر سے بدلنا پڑے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا وہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اندر کے گناہ بھی چھوڑو اور باہر کے گناہ بھی چھوڑو. جب تک ظاہر اور باطن تیرا جو نہیں بدلے گا اس وقت تک کام نہیں بنے. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بر زبان و تسبیح در دل گاؤ خر، ای چنی تسبیح کے دارد اثر. کہ تیری زبان پر اللہ اللہ ہو اور تیرے دل میں گدھے گھوڑے گھسے ہوئے ہوں، تیرا کیا اللہ اللہ کرنا ہوا؟ کیا تیری تسبیح ہوئی؟ جس کو حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مثنوی میں اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے. یہ فرماتے ہیں ہاتھ میں تسبیح دل میں گاؤ خر. ہاتھ میں تسبیح
اور دل میں گاؤ خر ایسی تسبیح کب رکھے ہے اثر. ظاہر اور باطن تیرا اگر ایک ہو جب پاوے تو کہیں حق کی راہ کو. جب تک اندر باہر سے ایک سا نہیں ہو جائے گا اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہو. یاد رکھو دھکے کھا کے مر جائیو تڑپ تڑپ کے اللہ کا راستہ نصیب نہیں ہو. باہر باجا بج رہا ہے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے اندر سے بھی دیکھ رہا ہے دل سے بھی خوش ہو رہا ہے خوشی واہ 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 اور باہر سے بھی دیکھ کے خوش. اس کا ایمان ہی نکل گیا. جو حرام کام پر واہ واہ کرے اس کا ایمان ہی نکل گیا. جو حرام کام کو اچھا کہے حرام اللہ کے حکم کے خلاف کو اچھا کہے ایمان کہاں رہا. ایک آدمی اندر کمرے میں بیٹھا ہے مسجد میں بیٹھا ہے باہر گانا چل رہا ہے باجا بج رہا ہے اور اندر بیٹھا بیٹھا سن رہا. باہر سے جسم سے تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اندر سے وہاں مزے لے رہا ہے سن سن کر مزے لے رہا ہے. تو ظاہر میں بچا ہوا اندر سے بچا ہوا نہیں ہے. ہو گیا کامل؟ ہو گیا کامل؟ نہیں ہوا. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ اللہ عنہ قبر پر رحمت فرمائے. بچپن کا زمانہ ہے محلے میں باجا بج رہا تھا. حضرت باہر سے لوٹ کر آئے جھپٹے جھپٹے اور اندر آ کے بیٹھے نہیں چین پڑی لحاف اوڑھ کر لیٹ گئے اور رونے شروع کر دیا. باجے کی آواز آتی رہی تو اماں نے کہا بیٹے کیا بات ہے؟ فرمایا مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے یہ باجا جو بج رہا ہے مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. اللہ نے عجیب مزاج بنایا تھا پیدائشی ولی. تو مزاج بچپن میں مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے. ابا آئے تو کہا تو بج رہے تجھے کیا مطلب تو کون سا باجے میں شریک ہے؟ وہ روتے رہے. آخر بیٹے کا رونا نہ دیکھا گیا اور جا کے باہر انہیں چمکایا باجے والوں کو کہ چلو آگے چلو یہیں کھڑے رہو گے چلو آگے چلو. باجے والے آگے غصے چلے گئے. جب حضرت کو جب باجے کی آواز آنی بند ہو گئی تب رونا بند ہوا. یہ بچپن کا زمانہ ہے حضرت جی کا اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے. تو بچپن میں بچے میں نور کب آیا؟ جب ماں صحیح تھی یا باپ صحیح تھا. اب اس لیے کسی امید سے ہے عورت اور نماز چھوڑ رہی ہے روزہ نہیں رکھتی اللہ کا ذکر نہیں کرتی اس پیٹ میں بچے کے اندر نورانیت کیسے نصیب ہوگی؟ کہاں سے آئے؟ حرام کے لقمے کھا رہی ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چلہ کھینچا 40 دن کا چلہ کیا تو کچھ نورانیت حاصل نہیں ہوئی فائدہ نہیں ہوا. میں نے پریشان ہو کر کے اماں سے کہا اماں میں تم سے کہا تھا میں چلہ کر رہا ہوں ذرا میرا دھیان رکھنا ہر چیز کا. بہت اچھا ایسا تو نہیں ہے کوئی تم نے مجھے حرام کا لقمہ کھلا دیا ہو اس 40 دن میں. تو فرمایا بیٹے میں نے تو کبھی حرام کا لقمہ کھایا نہیں تجھے کیسے کھلا دیتی؟ اللہ اکبر کیسی ماں تھی. میں نے تو کبھی حرام کا لقمہ کھایا نہیں میں تجھے کیسے کھلاتی؟ تو اب بتاؤ جو اولاد کو حرام کے لقمہ کما کما کر کھلا رہے ہیں وہ اولاد ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ولی بننے کی امید ہے؟ ہائے 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 جیسا کھاوے ان ویسا ہی ہو جاوے من. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. پھر اس کے بعد جو ہے جو وجہ ہوئی تھی فرمایا سوچو. سوچنے کے بعد اماں نے کہا ایک بات تو یاد آئی میں نے سارا حساب لے لیا اپنا زندگی کا کہ ایک دن تو پیٹ میں تھا یہ جو پڑوسن کی وہ ہے بیری اس کا ایک بیر ہماری چھت پہ ٹوٹ کے گرا تھا میں نے وہ کھا لیا تھا. اتنا تو یاد آیا ہے بس. تو فرمایا پھر اس کی تلافی کرو. پڑوس میں پہنچی جا کر والدہ نے حضرت جنید کی کہا اس طریقے سے تمہاری بیر کی ٹہنی میں سے بیر ہماری چھت پہ گرا ہوا پڑا تھا میں نے وہ اٹھا کر کھا لیا تھا لہذا تم مجھے معاف کر دو یا اس کے پیسے لے لو. انہوں نے کہا اماں کیسی بات کر رہی ہو ساری بیری تمہاری ہم تمہارے کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا نہیں میرے بیٹے کا ناس ہو گیا میری وجہ سے میرے بیٹے کا ناس ہو گیا لہذا مجھے معاف کر دو. گھر والوں نے معاف کر دیا اجرت لینے سے انکار کر دیا. آئی اماں کہا کیا رہا؟ تو کہا بیٹے انہوں نے خوشی سے معاف کر دیا اور اجرت کچھ نہیں لی. فرمایا ایسا تو نہیں تمہارے لحاظ کی وجہ سے معاف کر دیا ہو؟ فرمایا نہیں میں نے ہر طرح ٹٹول لیا. انہوں نے کہا بالکل ہماری خوش دلی سے معاف. حضرت نے پھر چلہ شروع کیا. بس 2 دن گزرنے پائے تھے دل و دماغ روشن ہو گیا. دل و دماغ روشن ہو گیا. تو حلال روزی کی ایسی برکت ہے بھائی آدھی روٹی ملے حلال کی اسے کھاؤ حرام کی اگر بریانی ملے دور کر دو. یہ ہے تقوی.
اور یہ ہے اللہ کا ولی۔ ہمارے یہاں مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ ماں باپ نے حلال روزی کھائی، وہ بھی عالم تھے، عالمہ تھی ان کی بیوی، اور بچے کو بھی حلال روزی کھلائی، یہاں تک کہ آپ پیدا ہوئے تو دودھ بھی اللہ کے ذکر کے ساتھ پلاتی تھی، باوضو ہو کر دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو وہ عورت، یہاں تک کہ وہ جب بڑے ہو گئے تو یہ حالت ہو گئی تھی صبح کا لقمہ ناجائز اگر پیٹ میں چلا گیا، پیٹ قبول نہیں کرتا تھا، الٹی ہو جاتی تھی، جیسے کسی کے پیٹ میں مکھی چلی جائے کھپتی نہیں، الٹی ہو جاتی ہے، ایسے ہی ان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جانے سے ہضم نہیں ہوتا تھا۔ دیکھا آپ نے، ان کے رشتے دار تھے وہیں کاندلے میں خاندان میں، وہ بھی عالم تھے، انہوں نے کہا مفتی صاحب کی دعوت کرو، بھائی دعوت تو کرتے ہوئے ڈرتے تھے سب کہیں پول کھل جائے۔ اب وہ ایک دن سمدھی نے کہا ہم تو دعوت کریں گے، تو بڑی مشکل سے منظور ہوا، بولے بھائی تمہارے لکڑ ہضم پتھر ہضم، میں کہا نہیں حضرت منظور ہو گئی دعوت۔ 2 عالم مقرر کیے گئے جو سامان بازار سے خرید کے لائیں اور صحیح طرح پکوائیں، کوئی کام خلاف شرع خرید میں، بیچنے، لینے میں، لانے میں نہ ہو۔ لا کے کھانا پکوایا اور کھانے اچھے اچھے پکوائے، کھانا سب کھاتے رہے، ڈرتے رہے دیکھو 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 خدا خیر کرے، سب کھانا کھا لیا، کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر سب ہضم ہو۔ جب آخری میں نمبر آیا پھر ہی نکا، بس چمچہ اٹھا کے منہ میں دیا اور حلق سے نیچے اترا، ایک دم سے جی مطلع ساری طے ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا سب ہضم ہو رہا تھا، کوئی پریشانی، اس نے جا کے گڑبڑ مچائی ہے، بھینڈی نے، اس میں کچھ گڑبڑ۔ اب تحقیق ہو رہا گئے سب، ان عالموں سے کہا دودھ کہاں سے آیا تھا، چاول کہاں سے آئے تھے، چینی کہاں سے آئی، ساری تحقیق کرتے کرتے کہا پھر جب سارے معاملے صحیح ہیں ہوا کیا؟ اب باورچی کو پکڑا، تو بتا سچی سچی کا تو نے گڑبڑ کی گئی؟ اس نے کہا جی یہ گڑبڑ میرے سے ہو گئی۔ کیا ہوا؟ جب میں ادھر کو چلا بالٹی میں تہبند الجھ کے بالٹی کا دودھ بکھر گیا، میں جا کر ادھارا دودھ لایا اور لا کر میں نے فیرنی بنائی ہے، وہ ڈنڈ میں نے بھرا ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ہوا۔ لیکن بغب تجھے کیوں نہیں پتا ہم کتنی مصیبت بھر رہے تھے، دودھ دوبارہ نہیں آ سکتا تھا۔ تو یہ اولاد ایسی کب بنی؟ جب ماں باپ صحیح رہے۔ آج ڈاکٹر کے ہاں جا کے دکھاتے ہیں، ڈاکٹر ہی کراتے ہیں، دیکھنا مجھے میری بیوی کو دیکھو، ہم بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے بچے صحیح رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ یہ اٹھ پھٹانگ بیمار سمار نمونیے سمونیے والے ہوں گے، ایسے بیمار سمار ہوں گے۔ ڈاکٹر نے تجویز کیا تمہاری بیوی میں کمی ہے، بیوی کا علاج ہو رہا ہے، جب صحیح ہو گئی اب بچہ پیدا کرنے کی نیت کی کہ اب ہم بچہ پیدا کریں تاکہ ہماری اولاد تندرست ہو۔ تو دنیاوی طور سے تو ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں، اور دینی طور سے کہ وہ نیک بھی ہوگا یا گنڈا ہوگا، ہمارا نافرمان ہوگا، کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو میاں بیوی نے ہم بستری کی، صبح کو فجر کی نماز قضا کر دی اور اسی رات میں حمل رہ گیا، تو یوں فرمایا اس رات سے جو بچہ پیدا ہوگا ماں باپ کا نافرمان ہوگا۔ جب بنیاد ہی غلط ہو گئی، کیوں بھائی سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے آپ حضرات کے یہاں آنے کی شرح ہو گئی کہ یہاں آنے کا سفر کرنا ہے، یہ ہجرت ہے، اور یہ سفر کرنا آخرت کے سفر کو آسان کرنے کی نیت سے ہے۔ اللہ ہمارا آخرت کا سفر آسان کر دے۔ جی تو اب اس کو سوچتے رہیں، تکرار کرتے رہیں، اس آنے کو سوچتے رہیں میں کیوں جا رہا ہوں مجلس میں، کیا میرا مقصد ہے، تو اس طرح سے آپ کو انشاءاللہ تعالی استقامت دوام نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسی طرح عود پر لوٹنے کی، لوٹ کر اپنا زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اس لیے اس بات کو سوچتے رہنا چاہیے کیوں میں مجلس میں جا رہا ہوں، کیا لے کر آیا ہوں، کتنا میں نے اپنے اوپر اس کو جو ہے چلائے منطبق کیا ہے، اور میں کتنا تیز آگے کو چلاؤں، اللہ کی طرف چلاؤں، اس کے دھیان اور نیت کرنا۔ اب آپ حضرات سے درخواست یہ ہے، اب یہ دن حج کے شروع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ ہمیں بھی پھر جانا نصیب فرمائے اور حج عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو کیسے مبارک ہیں لوگ وہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے، اللہ ہمیں بھی جانا نصیب فرمائے، اور ان حاجیوں کی دعاؤں میں اللہ ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ ہمارے اس ملک کی
جو ہمارے کو مصیبتیں پڑ رہی ہیں، اللہ یہ مصیبت کو دور ہونے کا فیصلہ فرمائے۔ تو کل کا دن جو ہے عرفے کا ہے، وہاں کے نزدیک تاریخ کے حساب سے آج عرفہ ہے، آج حاجی وہاں عرفات میں پہنچے ہوں گے۔ آج بھی بہت سے لوگوں نے روزہ رکھ رکھا ہے، عورتوں نے مردوں نے ماشاءاللہ۔ تو عرفے کا دن ہے، ہماری تاریخ کے حساب سے کل ہے عرفے کا دن۔ تو گویا کہ وہاں سے سورج چلا ہے، ادھر کو آ رہا ہے، تو کہاں کہاں کو ہوتا ہوا آ رہا ہے، تو کہیں زوال کسی وقت ہے، کہیں نماز کا وقت ظہر کا کسی وقت ہے، کہیں کسی وقت ہے۔ تو ایک وقت تو نہیں ہے سب جگہ کہ ظہر کی نماز مکے میں ہو رہی ہے تو یہاں بھی مکے، یہاں بھی ظہر کی نماز ہو۔ جب وہاں عشاء کی نماز ہوتی ہے تو یہاں عشاء کی نماز کو ہوئے 2-2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں جب نماز ہوتی ہے۔ تو اتنا فرق ہے 2.5 گھنٹے کا یہاں وہاں میں۔ تو اس لیے تاریخ کے حساب سے بہت سی جگہ اب صبح ہو رہی ہے، بہت سی جگہ اب رات ہو رہی ہے۔ تو یہ اس زمین کا جو ہے چکر ہے، اس لیے ہماری تاریخ کے حساب سے کل عرفہ ہے۔ عرفے کا روزہ رکھنا بڑا ثواب ہے، 2 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ اس حدیث شریف سے مسائل نکلتے ہیں، بزرگوں کے نکات نکالتے ہیں بزرگان دین۔ فرمایا 1 سال اگلے 1 سال پچھلے۔ تو اس سے نقطہ نکالا بزرگوں نے کہ اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب 1 سال اگلے گناہ معاف ہوں گے تو اگلے سال زندہ رہے گا جبھی تو گناہ کرے گا، اور جب رہے گا نہیں زندہ تو کہاں سے کرے گا۔ اس لیے پیشگی اللہ تعالیٰ یہ عمر اس کا روزہ رکھنے والے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو معلوم ہے 1 سال کی زندگی ابھی اور باقی ہے۔ امید ہو گئی۔ ماسٹر صاحب تھے ہمارے یہاں محلے میں کاندلے، تو وہ ہر سال روزے رکھتے تھے، یہ عمرہ کا جس کا بھی عرفے کا بھی رکھتے تھے۔ ایک دفعہ روزہ رکھ کر وہ وہاں گئے لونی، ان کے شاگرد وغیرہ نے کھانے کا انتظام کر دیا اور بڑا استقبال ہوا۔ اب جب کھانا کھانے بیٹھے ماسٹر صاحب تو کہیں وہ میرا تو روزہ ہے۔ تو آپ نے سوچا، اور ان کو اگر میں کہوں روزہ ہے تو ان سب کے دل دکھیں گے، سب کو تکلیف ہوگی، نہ پھر روزہ ایسے موقع پہ افطار کر دینا چاہیے۔ تو ماسٹر صاحب نے روزہ افطار کر دیا۔ پھر یاد آیا کہ حضرت جی نے کاندلے یوں فرمایا تھا، بس ایک دم سے آنسو آنے لگے۔ فرمایا کیا ہوا ماسٹر صاحب کیا؟ فرمایا بھائی میں اس سال رخصت ہو جاؤں گا، زندہ نہیں رہوں گا۔ ماسٹر صاحب کیسی بات؟ روزہ ٹوٹ گیا میرا آج کا، میں ہر سال روزہ رکھتا ہوں اور آج میرا روزہ اس طرح سے ٹوٹ گیا ہے اور میں روزے سے نہیں ہوں، مجھے یقین ہو گیا کہ میں اب پورے سال زندہ نہیں رہوں گا۔ اسی سال میں حضرت ماسٹر صاحب کا انتقال ہو، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ایسے ہوتے ہیں ماننے والے اور یقین کرنے والے۔ تو کل کا روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر ہو سکے بھائی، نفل ہے، رکھو گے تو بڑا ثواب ملے گا، اتنا فائدے حاصل ہوں گے، نہ رکھیں گے گناہ نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہو قرضے سے الگ، جی، یا 7.5 تولے سونا ہو قرضے سے الگ، تو علماء نے اس وقت یوں بیان دیا ہے کہ قربانی کا مسئلہ سونے سے جوڑنا چاہیے، یعنی 7.5 تولے کے برابر اگر سونے کے برابر روپے ہیں یا قیمت ہے یا زیور ہے قرضے سے الگ، اس کے ذمہ قربانی کا کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہنا ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ ہماری عیدگاہ میں کیا کرے گا کہ جب ہمارے نام پہ ہم نے مال دیا تھا، قربانی بھی نہیں کر سکا، خون بھی نہیں بہا سکا۔ اور میں جمعے میں کہہ رہا تھا قربانی کا مقصد گوشت کھانا ہے ہی نہیں، بلکہ خون بہانا مقصد ہے۔ خون بہاؤ، جاؤ اپنے گھر، قربانی کر دی، جاؤ اپنے گھر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھتا کیا جا رہا ہے، میں نے قبول کر لیا، جو تیری نیت تھی دیکھ لی، کس محبت سے تو نے میرے نام پر قربانی کی ہے، اب یہ گوشت بھی تو ہی لے جا، کلیجی بھی تو ہی لے جا، پائے بھی تو ہی لے جا، جا میری طرف سے کھا۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، تو 3 دن تک گوشت کھاتے تھے، 3 دن قربانی ہوتی، 3 دن تک روٹی کم گوشت زیادہ کھاتے تھے۔ مولانا عبدالجلیل صاحب بستوی جو کاندرے جامع مسجد مدرسہ نصرت الاسلام میں پڑھایا کرتے تھے، تو بقرعید کے 3 دن تک گوشت آتا تھا، بس لنگی پہن کے اور کڑھائی میں کچرا بھوننا اور چاپ رہے ہیں۔ طالب علم کو کہتے اے روٹی کھانے کا دن ہے، گوشت کھانے کا دن ہے، گوشت کھاؤ۔ 5 کلو اللہ کا بندہ گوشت کھا جاتا۔ ایسے تکڑے تھے کہ تبلیغ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا، مولانا اسد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو وہیں بھیجا تھا۔ جب تبلیغ مدرسہ چلا، اتنی ترقی پر پہنچا،
یہ ان کی برکت ہے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔ تو یوں فرماتے تھے 3 دن گوشت کھانے سے گڑبڑ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کھانا تمہارا نہیں، اللہ کی دعوت ہے، یہ اللہ تک کا کھانا ہے، گڑبڑ بھی نہیں ہوگی۔ تو یوں بھی سوچ لو ہے، کبھی یوں سوچ کے مر جاؤ، اپنے پیٹ بھی دیکھ لیو ہاضمہ بھی صحیح ہے کہ نہیں ہے، کبھی اللہ کا مہمان بن کر دسترخوان پہ بھی سارے صفائی کر دو۔ اپنے حساب سے کھانا چاہیے، جتنا جی خوش ہو کھانا، یہ نیت رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ ہمارے نانا گوشت جو کھاتے تھے قربانی کا، اور باقی گوشت تقسیم کرتے تھے، اور کچھ گوشت کو سکھا کے رکھ دیا کرتے تھے، اس کا طریقہ بہشتی زیور میں لکھا ہے، سکھا کے رکھ دیا کرتے تھے۔ سارے سال جب کھانا پکتا تھا، جو بھی سبزی بنتی ایک چٹکی اس میں ڈالتے تھے، تاکہ اس قربانی کی برکت سارے سال ہمیں نصیب ہو۔ عشق ہے، اپنا اپنا تعلق ہے، ادائیں ہیں یہ بزرگوں کی، اللہ تعالیٰ کی محبت کی ادائیں ہیں، ان کو نہ ضروری کہتے نہ انکار کرتے، اور جو کوئی کر رہا ہے اسے کسی کی پرواہ نہیں۔ عاشق بدنام کو پرواہ ننگو نام کیا، جو خود ناکام ہو اس کو کسی سے کام کیا۔ ہم تو ناکام ہیں، عاشق ہیں، اور دنیا کچھ بھی کہو جاؤ، ہمیں کیا لینا اس سے۔ دوسرے نمبر پر رات کی عبادت ہے، تو یہ ساری رات کی عبادت ہیں، تہجد میں اور اللہ سے کے سامنے اتنی توفیق اور رات کو جاگنے کی شب قدر کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہے ہیں، اس دنوں میں رحمت برس رہی ہے۔ اور جب وہ حاجی عرفات میں اب جا رہے ہیں، اور کل کو بھی وہاں سے واپس لوٹیں گے، ہم عرفہ کریں گے، تو جب وہ لبیک پڑھیں گے تو ان کی لبیک کی آواز پورے ہندوستان میں، پوری دنیا میں گھومے گی۔ ان کی آواز وہ سن کر وہ پڑھے گا پہاڑ، وہ سن کر وہ شہر پڑھے گا، وہ سن کر وہ دریا پڑھے گا، اس طرح ساری دنیا میں لبیک کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ تو عید کے دن صبح کو فجر کی نماز کے بعد کچھ نہ کھائیں نہ پئیں، بس فجر کی نماز پڑھتے نماز کی تیاری عید کی، جلدی سے نماز ادا کر کے قربانی کریں، اور قربانی کر کے پھر قربانی سے کھائیں۔ تو یہ تھوڑی دیر کا روزہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی دیر کا رکنا، یہ تھوڑی دیر کا رکنا، کچھ نہ کھائیں پئیں، قربانی کا گوشت کھائیں، اور اتنی دیر تک رکنے پر اللہ تعالیٰ 60,000 برس کی نفلی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ خدا کتنا بڑا، پان نہ بیڑی کچھ نہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ قربانی کر کے پھر اپنی حجامت بنواؤ، ناخن کٹواؤ، بال کٹواؤ، تو تم ایسے ہو گئے جیسے حاجی، جیسے وہاں حاجی کر رہے ہیں تم بھی یہاں انہی کے ثواب میں شامل ہو جاؤ گے۔ قربانی کے 3 حصے کیے جائیں، آدھا اپنے لیے، اس کو ایک حصہ اپنے لیے، ایک دوستوں کے لیے، اور ایک غریبوں کے لیے۔ 3 حصے بہتر ہے قربانی کے کیے جائیں، اور اس طرح غریبوں کو تلاش کر کر کے تقسیم کرنا چاہیے، جنہوں نے قربانی نہیں کی ان کو بانٹنا چاہیے۔ اور کھال، اب کوئی دھیلا نہیں اٹھتا کھال کا، اس کو دفن کرو احتیاط کے ساتھ، کہیں چیچڑے ہڈی وغیرہ ایسے نہ ڈالو جس سے آنے جانے میں لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع ملے کہ دیکھو کیسی مسلمانوں نے گند پھیلا رکھی ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اب تو اتنا ہی ہے کہ کھال بند ہوئی اور قربانی کے پردے میں کرنے کا حکم، وہ آگے چل کر کہیں ایسا نہ وقت آ جائے کہ قربانی کرنے کی اجازت بھی نہ ملے، تو اللہ ایسے برے وقت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اس کی احتیاط رکھیں۔ کل صبح کو فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق شروع ہو جائے گی۔ تکبیر تشریق کیا؟ تکبیر تشریق کیا ہے؟ فجر کی اذان نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہے نا؟ کہو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دیکھ رہے ہو تو یہ معمولی سی تکبیر ہے، مگر دوستو یہ تکبیر جب بنی تھی کتنی مشکلیں پیش آئی، کتنی بڑی قربانیاں تھیں۔ یہ تکبیر بنی تھی، کہاں سے بنی ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کو زمین پہ پٹخ رکھا تھا اور قربانی کے لیے زور لگا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے دمبا لے جاؤ اور جا کے جلدی سے
اس کا آگے رکھ دو تاکہ اس کو ذبح کریں. ہم نے ان کی قربانی کو قبول کر لیا, امتحان میں پاس ہو گئے. تو جب دمبا لے کے جنت سے چلے, ادھر وہ ابراہیم علیہ السلام یوں نوک لگا کے چھری کی اور گلے میں اتارنا چاہتے تھے کہ اس طرح خون کا قطرہ نکل آئے, میری قربانی قبول کامیاب ہو جائے. تو جبرائیل علیہ السلام گھبرا گئے, کہیں ایسا نہ ہو میں اتنے وہاں پہنچوں اور کام تمام ہو جائے. وہیں سے ایک دم سے کہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. جب پکارا تو ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جو آواز آئی, اللہ کے نام کے عاشق تھے, اللہ والا ہونا نہیں چاہیے اللہ کا نام کا عاشق. تو وہ یہاں اس میں کٹھور میں ہمارے دادا مرحوم گئے تھے علاج کے لیے, تو بتاتے تھے کہ تہجد میں ایک مکان میں سے اللہ اللہ کی آواز آتی تھی, لا الہ الا اللہ. صبح کو دیکھو تم مکان ہندوؤں کا, تو کہاں سے آواز آئے؟ تو میں نے حکیم جی سے کہا, جو حکیم جی تھے وہاں, تو انہوں نے کہا یہ برہمن کا مکان ہے, یہ تہجد کے وقت اٹھتا ہے اور ہاتھ منہ دھو کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتا ہے. برہمن مسلمانوں کو تو گئے, انہیں نہیں توفیق رہی. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر. تو ایک دم سے ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کر فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب نیچے اسماعیل علیہ السلام نے یہ تکبیر دونوں کی سنی تو انہوں نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تینوں کے اس بے چینی کے وقت میں, قربانی کے وقت میں, یہ الفاظ کا نکلنا اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا کہ تم بھی 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک, یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ پڑھنا واجب ہے. جب بھی تم تکبیر پڑھو گے تو جیسے اللہ ان کو پیار کر رہا تھا تینوں کو, ایسے اللہ تمہیں بھی پیار عطا فرمائے. اور پڑھتی یاد ہی نہیں کرتے, بس سب کے ساتھ میں من کر یہ چھٹی ہو گئی. یا پڑھیں گے تو زنانوں کی طرح سے پڑھیں گے جیسے عورتیں پڑھتی ہیں. عورتوں کو آہستہ پڑھنے کا حکم ہے, عورتوں مردوں کو بلند آواز سے زور سے پڑھنا چاہیے. زور سے پڑھو گے نہیں پڑھو گے؟ جب تم زور سے پڑھو گے تو برابر والا منہ تھکے گا. اتنی چیخنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ گالی دینے میں تو چیخنا جائز ہے, جب گالی دے چیخ کے, اور جب اللہ کا نام لے زور سے کہیں. صحابہ اتنی بلند آواز سے تکبیر پڑھتے تھے کہ مدینہ کی عورتیں سن کر تکبیر مسجد کی اور تکبیر پڑھا کرتی تھی. تو بلند آواز سے تکبیر پڑھنا چاہیے. اللہ کا نام لینے میں شرم نہ کرو, اس طریقے سے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے. 3 دن قربانی کے ہیں, چوتھا دن 10, 11, 12, 13, ان 4 دن میں روزہ رکھنا حرام ہے. 10, 11, 12, 13 ان تاریخوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. اور عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے. یہ 5 روزے سال بھر میں حرام ہے. ایک دفعہ ایک صاحب آئے تھے بیچارے, بڑے نیک آدمی, میں نے چائے وغیرہ جو رکھی گئی, میں تو روزے سے ہوں نا, خدا کا بندہ آج 13 تاریخ چاند کی ذی الحجہ کی 13 تاریخ روزہ رکھنا حرام ہے. کہیں جی ہے؟ میں نے کہا ہاں. کہنے میری تو بیوی بھی روزے سے ہے, ہم تو روزہ رکھے ہیں ہر سال. میں اس دن نے فون کر کے گھر کا پانی پی لو, افطار کر دو. اب مجھے تو اب بتایا انہوں نے کہ روزہ رکھنا آج کا دن حرام ہے. تو دیندار ہے, بعض مسئلہ نہیں معلوم ہوتا یا سننے میں نہیں آتا. تو مسئلہ معلوم ہو گیا, 4 دن روزہ رکھنا حرام. 10, 11, 12, 13 تاریخ کی عصر میں تکبیر پڑھ کے ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے. عید کے دن خوشبو لگانا, پرانے کپڑے ہو سکیں تو غریب کو دے دینا. تکبیر پڑھتے ہوئے بلند آواز سے زور سے عیدگاہ میں جاؤ, ٹولیاں بنا کے عیدگاہ میں جاؤ, اللہ اکبر زور سے. عید الفطر میں ہلکی آواز سے اور بقرہ عید میں بلند آواز سے تکبیر پڑھنا کا حکم پڑھتے جانا. ایک راستے سے جانا, دوسرے راستے سے واپس آنا, غسل کرنا, سویرے اٹھنا. بہشتی دیور کے اندر دیکھ لینا, یہ 13 سنتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. چلو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ.